محمد عجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج ماہ ذوالقعدہ کی 9 تاریخ ہے 1437 اور اگست کی 13 تاریخ ہے 2016، اور آج ہم سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 153 سے 157 تک پڑھیں گے. 153 سے 157 تک انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات، آیت نمبر 153 جو ہے یہ گزشتہ آیات کے ساتھ ہم پڑھتے رہے ہیں. 2 درس جو گزشتہ گزرے ہیں، اور ان تینوں آیتوں کو ہم نے ایک ساتھ پڑھا تھا اس ارادے سے کہ گفتگو کو ہم پورا کر سکیں شاید، لیکن 2 درس گزر گئے اور اتفاقاً گزشتہ 2 درس کچھ طولانی بھی ہوئے، وقت سے آگے بڑھ گئے. عام طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ 40 منٹ میں ہمارا درس تمام ہو جائے، لیکن گزشتہ 2 درس کچھ زیادہ ہو گئے طولانی، اور اس کے باوجود بھی آخری آیت ان 3 آیات کی کمبینیشن کی رہ گئی تھی جس پر گفتگو نہیں ہو سکی. تو اوریجنلی آیتیں شروع ہو رہی ہیں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم سے، کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. اور اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ اس سے پہلے وہ چیزیں جو خود انہوں نے اپنے طور پر حرام و حلال قرار دی تھیں معاشرے میں، اس کی مذمت کرنے کے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں تم جنہیں حرام کہتے ہو وہ حرام نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تمہارے پاس وحی کا کوئی سورس نہیں ہے، اور کسی شے کی حرمت ثابت ہوتی ہے صرف وحی الہی سے، حکم پروردگار سے. اور میں تم کو بتاؤں کہ حکم پروردگار حرمت کے تعلق سے کیا ہے. اس کے بعد 10 چیزوں کا ذکر کیا، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں. یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو عقلی اور منطقی اور بنیادی طور پر جو انسانی ویلیوز ہیں ان کے مطابق وہ حرام ہیں، یعنی انہیں ہر انسان
قبول کرے گا کہ ہاں یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، وہ 10 باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر۔ ان کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے کہ جس میں کسی طرح بھی مذہبی بحث آئے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ بھئی حج کیوں واجب ہے، کوئی یہ کہے کہ بھئی نماز کیوں واجب ہے، روزہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کا تعلق تمام انسانوں سے ہے اور انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، اور گویا کہ اسلام بھی انہی باتوں کو واجب قرار دیتا ہے جس کو انسانی معاشرے کی ضرورت، انسانی معاشرے کو جس کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے کہ جس کا نقصان انسان کو انڈیویجولی یا کلیکٹیولی معاشرے کو ہونے والا ہے۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد آخر کی جو یہ آیت ہے اس میں کہا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور الگ الگ راستوں کی پیروی نہ کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ غالباً ہم نے ترجمہ آج نہیں کیا تھا ان آیات کا، ہم اس وقت کر دیتے ہیں شاید۔ تو آیتیں اس طرح ہیں کہ اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کا اتباع نہ کرو ورنہ اللہ کے راستے سے جدا ہو جاؤ گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جس سے نیکوکاروں پر ہمارا احسان پورا ہو جائے، اور وہ کتاب ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت قرار پائے، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی مبارک ہے، لہذا تم اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم یہ نہ کہہ دو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے مطالعے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ دو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ تو اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ چنانچہ اب اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے روگردانی کرے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں ان کی روگردانی کے سبب سخت ترین سزا دیں گے۔ یہ ان کا ترجمہ تھا۔ تو جس آیت پر ہمیں پہلے ابھی آج گفتگو کرنی ہے گزشتہ آیات کے حوالے سے، وہ آیت 153 ہے، 153، تو جس میں کہا گیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ کیا ہے میرا سیدھا راستہ؟ یہ تمام احکام جو بیان کیے گئے ابھی تک، جن کی بنیاد اللہ تشرکوا باللہ، شرک نہ کرو اللہ کی ذات میں، اور اس کے بعد جتنے بھی احکام بیان کیے گئے، تو یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی تم پیروی کرو۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ صراط کا ذکر جہاں جہاں کیا گیا ہے قرآن میں، وہاں لفظ مستقیماً استعمال کیا گیا ہے، راستہ مگر سیدھا، اور جہاں لفظ سبیل کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ سبیل کا مطلب بھی راستہ ہے، صراط کا مطلب بھی راستہ ہے، سبیل کا لفظ جہاں استعمال کیا گیا ہے وہاں مستقیم کا لفظ نہیں ہے۔ سبیل مستقیم کہیں آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ تو کیسے معلوم ہو کہ جس سبیل کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سی سبیل ہے، کون سا راستہ ہے، سیدھا یا غیر سیدھا؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی نسبت دی گئی ہے، جس طرف بھی اس کی نسبت ہے وہ ویسا ہی راستہ ہے، سبیل ہی اللہ کا راستہ۔ تو اکثر سبیل کے ساتھ نسبت ہے، سبیل اللہ، اللہ کی سبیل، سبیل ہی اس کی سبیل، تو اس کا مطلب ہوا کہ جب اس کا راستہ ہے تو سیدھا ہی ہے، اب اس میں کوئی بحث نہیں ہے، اب اس میں لفظ مستقیم کی ضرورت نہیں ہے۔
غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ صراط جو ہے عام طور پر اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چلا جائے، چلنا. سبیل اس راستے کو بھی کہتے ہیں جس پر چلتے ہیں، اور عموماً سبیل جو ہے وہ ذریعے کے اور وسیلے کے مفہوم میں بھی آتا ہے. لیکن یہاں جو سوال ہے قابل غور وہ یہ ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، خدا نے صراط مستقیم کی نسبت یہاں پر اپنی طرف دی ہے. یعنی اگر صرف صراط مستقیم کہا جاتا تو کافی تھا. صراط مستقیم کہنا کافی تھا، لیکن صراطی بھی کہا، میں نے میرا راستہ، پھر اس کو مستقیم بھی کہا، تاکید کی، تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں صراط مستقیم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا راستہ ہو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، صرف اللہ کا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم پیروی کرو. تو اب ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے، کس راستے کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کتنا لطیف یہاں پر یہ پہلو ہے، اس پر غور کریں آپ. اور یہ ہم سب کے لیے ایک عجیب پیغام ہے. کس راستے کی پیروی کا حکم دیا؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو. کس راستے کی؟ وہ راستہ جو مستقیم ہے، صراط مستقیم کی. اچھا ٹھیک ہے، تو صراط مستقیم ہے کون سا؟ یہ راستہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم کا؟ صراطی، میرا راستہ. خدا فرما رہا ہے میرا راستہ جو ہے وہ مستقیم ہے. تو ہمیں صرف اس راستے کی، صراط مستقیم کی پیروی کرنی ہے جو خدا کا راستہ ہے. اب یہی خدا، یہی پروردگار ہمیں حکم دیتا ہے کہ روزانہ تم اپنی نمازوں میں جو سورہ پڑھو، اس سورے میں تم صراط مستقیم کا ذکر کرو، اور یہ کہو کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کر. یہاں پر اللہ نے صراط مستقیم کو ڈسکرائب کیا یا متکلم سے، یعنی میرا راستہ، اس کو اپنا راستہ قرار دیا. مگر سورہ حم میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ یہاں نسبت ہے اللہ کی طرف، وہاں نسبت ہے نعمت والوں کی طرف. تو یہ اللہ کا راستہ ہے صراط المستقیم، یا کچھ لوگوں کا راستہ ہے صراط المستقیم؟ خالق کا راستہ ہے صراط المستقیم، یا مخلوق کا راستہ ہے صراط المستقیم؟ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ تم اس کو ڈسکرائب اس طرح کرو کہ یہ راستہ صراط المستقیم ان کا راستہ ہے جن پر خدا نے نعمت نازل کی ہے. وہ خدا نہیں ہے، استغفر اللہ، جن کا یہ راستہ ہے، بلکہ وہ انعمت علیہم ہیں، اس کے مصداق، یعنی خدا نے جن پر نعمتیں نازل کی ہیں. تو اب یہ دو باتیں ہو گئیں بظاہر. تو کیا یہ الگ الگ ہیں؟ کہا نہیں. اس کا مفہوم بڑا واضح ہے. وہ جو صراط مستقیم ہے وہ اللہ کا بھی راستہ ہے، اور وہی راستہ ان کا ہے جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی. لہذا اگر صراط مستقیم کی نسبت ہم خدا کی طرف دیں تو بھی صحیح ہے، ہم انعمت علیہم کی طرف دیں تو بھی صحیح ہے، خالق کی طرف دیں تو بھی صحیح ہے، مخلوق کی طرف دیں تو بھی صحیح ہے. یہاں کہیں شرک نہیں آ سکتا کہ ہم وہ راستہ جو مخصوص ہے خدا سے ہم اس کو بنا دیں ان کا کہ جو اللہ نہیں ہے، جو خدا نہیں ہے. تو کیا غیر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ ہے قابل غور بات. پتہ یہ چلا کہ نہیں، انعمت علیہم ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جن کے راستے پر چلنا خدا کے راستے پر چلنا قرار پائے. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ لوگ
گناہوں سے اتنے پاک نہ ہوں کہ ان کی طرف کوئی نسبت خدا کی طرف نسبت قرار دی جا سکے. اگر وہ لوگ گنہگار ہیں اور کبھی غلطی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے تو ان کا راستہ خدا کا راستہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ خدا کبھی غلطی کرے اور کبھی نہ کرے ایسا نہیں ہے. خدا کے یہاں غلطی نہیں ہوتی. جہاں غلطی نہ ہو وہ اچھا اگر انسان ہو اور غلطی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، خطا و نسیان سے مرکب ہے انسان. کہاں بے شک اگر آپ کسی کو رہبر بنائیں گے تو چونکہ ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارے اس انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب خدا کسی کو منتخب کرے گا تو چونکہ خدا کے انتخاب میں غلطی نہیں ہوتی تو جسے اس نے منتخب کیا ہے اس میں بھی غلطیاں نہیں ہوں گی. اسی غلطی کے نہ ہونے کو عصمت کہا جاتا ہے. تو انبیاء جو ہیں جنہیں خدا منتخب کرتا ہے وہ معصوم ہیں ہی اس لیے کہ ان کا انتخاب خدا فرماتا ہے. اگر ان میں کوئی غلطی نکل آئے تو یہ غلطی منتخب کرنے والے کی غلطی بھی کہلائے گی. آج آپ کسی کو ووٹ دے دیں، ووٹ دینے کے بعد وہ جو ہے کسی ملک کا کوئی عہدہ سنبھال لے اور بعد میں وہ نہ نکلے جیسا آپ نے سوچا تھا آپ کے توقع مطابق، تو اس میں آپ کی بھی تو غلطی ہے نا کہ ہم نے ایسا سمجھا کہ یہ اچھا نکلے گا تو ہم نے ووٹ دے دیا، بعد میں پتہ چلا غلط نکلا. تو چونکہ علم کی ہمارے کمی تھی، ہمیں مستقبل کا علم نہیں تھا کہ یہ کیسا ہوگا، ہم نے اس کو اس وقت اچھا سمجھا، وہ برا نکلا. کیا یہی غلطی خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا کہ کسی کو منتخب کرے یہ سمجھ کر کے یہ تو میرا نمائندہ بن سکتا ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو غلط نکلا. تو خدا کے انتخاب میں کمی اور غلطی نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو وہ جسے منتخب کر دے اس کی اتباع اور اس کی پیروی، مطلق حکم فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو. یہ مطلق حکم اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہاں غلطی نہیں ہے، وہاں پر غلطی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تو خدا سے محبت کے لیے شرط یہ ہے کہ پیروی رسول اللہ کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی پیروی اصل میں خدا کی اطاعت ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے خدا کی اطاعت کی ہے. تو جو انعمت علیہم کے راستے پر چلتا ہے وہ اصل میں خدا کے راستے پر چلتا ہے. لہذا انعمت علیہم کون ہے؟ جو بھی آپ نام لیں شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہوں اور ان کا راستہ خدا کا راستہ قرار پائے. اور اگر وہاں غلطی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صراط مستقیم نہیں ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ایسے راستے پر چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کے راستے پر جو ہم کو کبھی بھی غلطی سے کہیں اور لے جا سکتے ہیں. کوئی ایگزٹ لے لیا کہیں غلطی سے نہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جن پر کبھی خدا کا غضب نہ ہوا ہو. ہم اس تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے اس لیے کہ سورہ حمد کی تفسیر ہم بیان نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کی نسبت ہم خالق کی طرف دیتے ہیں اور اس کی نسبت مخلوق کی طرف بھی دیتے ہیں. یعنی نماز میں خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ نماز میری ہے مگر اس نماز میں میری اس مخلوق کا ذکر کرو جس کو میں نے منتخب کیا ہے، اور اس راستے کو ان کا راستہ قرار دیا ہے. اب دوسرا لفظ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سبیلہ ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر اس کو کہتے ہیں. پروناؤن جو اشارہ کرتی ہے سبیلہ اس کی طرف. کس کی طرف؟ تو ضمیر راجع ہے اللہ کی طرف. اللہ کے راستے سے تم کو ہٹا دیں گے. کون ہٹا دیں گے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، اتباع مت کرنا. کس چیز کا؟
تو کہنا ہی چاہیے کہ دیکھو دوسروں کے راستوں کا، جو خدا کے مقابلے پر آ جائیں ان کے راستوں کا اتباع نہ کرنا. تو وہاں بھی کوئی ضمیر آنی چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَهُمْ مثلا، وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ الْكُفَّارِ مثلا، وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ الْمُنَافِقِينَ. دیکھو منافقین کے راستوں پر مت چلنا، کافروں کے راستوں پر نہیں، وہاں کوئی نسبت نہیں ہے. یہ توجہ، یہ ہے کمال قرآن کا اور بلاغت پیک. حقیقتاً کہا گیا ہے کہ راستوں کی پیروی نہ کرو. راستوں کی، یہ راستوں کی، کس کے راستوں کی پیروی نہ کریں، کون سے راستوں کی پیروی نہ کریں، اس کا تو ذکر ہوتا کا نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں. تو وہاں جب راستے کی بات کی تو کہا اللہ کا راستہ. تو جب اللہ کا راستہ میں ہی لگا تو یہاں بھی کوئی ضمیر ہوتی کہ کس کے راستے کی پیروی نہ کریں. کہا دیکھو قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ سبل کو جمع کے صیغے میں استعمال کرنا ہی کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کن راستوں کی پیروی نہ کرو. سبل کی پیروی، بس راستوں کی پیروی نہ کرو. جیسے ہی راستہ راستوں میں بدل جائے، بس ہٹ جاؤ ان تمام راستوں سے اور آ جاؤ اس راستے کی طرف جو واحد ہے، سبیل ہی. پتہ چلا حق کا راستہ ایک ہے. حق کے علاوہ جب جیسے ہی باطل قرار پاتا ہے، راستہ نہیں ہوتا، پھر وہ راستے ہوتے ہیں. تو باطل کو قرآن نے اکثر جمع کے صیغے میں استعمال کیا ہے، حق کو واحد کے صیغے میں استعمال کیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا ولیہم الطاغوت، نہیں، اولیاؤہم الطاغوت. تو وہاں جمع کا صیغہ ہوا، یہاں واحد کا صیغہ رہا. حالانکہ ولی میں جمع ہی کا مفہوم آتا ہے، اس لیے کہ انما، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہاں 3 ولی ہیں، مگر وہ 3 ولی نہیں کہا کہ انما اولیاؤکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، نہ، انما ولیکم. ولیکم واحد کا صیغہ استعمال کر کے 3 اس میں بیان کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ حق بظاہر متعدد بھی ہو تو واحد ہے، اور باطل بظاہر واحد بھی ہو تو منتشر و متعدد ہے. یہ ایک خصوصیت یہاں پر وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ضمیر کی ضرورت نہیں ہے، راستوں کی. تو جب کبھی بھی اطاعت کی منزل آئے، پیروی کرنے کی منزل آئے، انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. ان کی بات ایک ہے، ان کا پیغام ایک ہے، ان کا انداز تبلیغ ایک ہے، نتیجہ ایک ہے. اسی انداز سے امامت کا مسئلہ ہے، قیادت کا مسئلہ ہے. پیغمبر اسلام کے بعد جو قیادت آئے، جو رہبری آئے، اگر رہبروں میں اختلاف ہو تو وہ راستے بن گئے، چھوڑ دو ان راستوں کو. لیکن اگر وہ راستہ ایک رہے تو اس پر چلتے رہنا، کہ وہ ایک ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے رہبر بظاہر متعدد ہیں، ایک سے زیادہ ہیں رہبر، لیکن راستہ ایک رہا. لیکن جتنے رہبر بنے اتنا راستہ بن گیا، تو یہ سبیل نہیں رہی، سبل بن گئے. جب سبیل سبل بن جائے تو وہ باطل کی طرف اشارہ ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اللہ نے اسی بات کی تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ 3 آیتیں یہاں پر تمام ہوتی ہیں، اور ہم بھی اپنی گفتگو کو یہاں تمام کر رہے ہیں اس دلچسپ کمبینیشن کے ساتھ، جس کا ہلکا سا اشارہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. اب ہم پھر سے آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں، تینوں ذالکم وصاکم بہ پہ تمام ہو رہی ہیں.
مگر ہر بار ذالکم وصاکم بہ کے بعد الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے. یہ اللہ نے اس کا تم کو حکم دیا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتقون. کیا حسن ہے قرآن کا، جی چاہتا ہے بولے جاؤ، لطف لیے جاؤ. قرآن واقعاً جب انسان دیکھنا سمجھنا شروع کرتا ہے تو ہر غم بھول جاتا ہے، اسی میں کھو جاتا ہے، قرآن کے حسن میں، اس کے جمال میں، جمال معنوی جناب اور اس کے جمال ظاہری. تو دیکھیں تینوں جگہ کیوں ہے یہ ممکن ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر کسی جگہ کوئی روایت نہ ہو تو آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مطلب یہی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ امکان ہے کہ یہ ایک گریجول جو انسان جن حالات سے ہدایت کی گزرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو کہ پہلی منزل ہے تعقلون کی، عقل سے کام لو. عقل سے کام نہیں لوگے تو تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. توحید جو ہے بغیر عقل کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اصول کافی شروع ہوتی ہے کتاب العقل سے، پھر کتاب التوحید ہے. اسی وجہ سے پھر بعد ہے لعلکم تذکرون دوسرے میں، اس لیے کہ تعقل کے بعد یعنی عقل سے کام لینے کے بعد تذکر ہے، نصیحت حاصل کرنا. یہ نہیں کہ صرف غور کر لیا، بات سمجھ میں آ گئی، خدا کا وجود ثابت ہو گیا عقل سے تو بس ثابت ہو گیا، چھوڑو نہیں، اب اس سے نصیحت حاصل کرو، اب اس سے کچھ حاصل کرو، اس پر عمل کرو. اور نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تقوی چونکہ آخری منزل ہے ترقی کی انسان کی، اس لیے اس کا ذکر آخر میں کیا. پھر ہر لفظ کا مفہوم اس کا ایک کمبینیشن ہے آیات کے ساتھ. شروع کی آیات میں، پہلی آیت میں جہاں لعلکم تعقلون پر بات تمام ہو رہی ہے، وہ تمام باتیں وہ ہیں جو خالصتاً عقلی ہیں اور ان کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. دوسری جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو عقلی دلائل سے، مثلا مال یتیم کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آسان پہلی آیات کی 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے. توحید کو، قتل اولاد کو، مطلب فواحش کو اور قتل نفس کو، ان 4 چیزوں کو عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. لہذا کہا کہ عقل سے کام لو لعلکم تعقلون. دوسرے میں کہا لعلکم تذکرون، اس لیے کہ اس میں زیادہ تر تمہیں غور و فکر کے نتیجے میں بعد میں نصیحت حاصل کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو وہ نصیحت سے اور تذکر سے بات سمجھ میں آتی ہے. اور آخری جو ہے صراط مستقیم فاتبعوہ، صراط مستقیم. اب آئے گی آیت اس سے مربوط، آیت نمبر 155 اس کے فوراً بعد. اس میں تقوی چونکہ شرط ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. جب ہم وہاں تمام کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ تمام ہوا. یہ سورہ تمام ہوتے ہی جو نیا سورہ شروع ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا تم ہدایت مانگ رہے تھے تو سن لو، ہدایت مانگ رہے تھے نا، ہدایت ملے گی، مگر یاد رکھنا ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، صرف متقین کو ملتی ہے. اسی طرح یہاں پر راستے پہ چلنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو نا، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ صراط مستقیم پر. پھر اب دیکھیں اتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، ہر ایک صراط مستقیم پر چلنے کی بات کر رہا ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ زندگی گزر گئی دعا کرتے کرتے صراط مستقیم پہ چلا، تو کیا صراط مستقیم نہیں ملا؟ اگر مل گیا تو راستہ تو ایک ہی ہے، یہ اتنے کیوں ہیں؟ یہ سبل تو نہیں ہو سکتے، سبیل ہوگی ایک. اگر الگ الگ ہیں تو کہاں ہے راستہ؟ اس کا مطلب کسی کو تو نہیں ملا، یا تو مجھ کو نہیں ملا، یا آپ کو نہیں ملا، یا ان کو نہیں ملا، یا اس کو نہیں ملا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کو مل گیا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ملے گا صرف اس کو جو تقوی اختیار کرے گا. تقوی کے ساتھ اپنی دنیا داری کو چھوڑو، اپنی جو بھی جذبات ہیں ان کو چھوڑو، عقل سے کام لو، نصیحت حاصل کرو اور تقوی اختیار کرو، تب جا کے صراط مستقیم پر تم چل سکتے ہو. اس کے بعد کہا جا رہا، بس ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. ثم آتینا
موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء. اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اب یہاں پر ثم کے اوپر بڑی بحث کی گئی ہے. ثم نے اس کے بعد، ثم آتا ہے عربی میں اس مفہوم میں کہ جس کے یعنی تاخیر کے مفہوم میں، کہ بعد میں ایسا ہوا. حضرت موسیٰ کو کتاب پہلے دی گئی ہے، یہاں کیا جا رہا ہے پھر ثم؟ تو نہیں، اصل میں اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ آؤ ہم تم کو پڑھ کر سنائیں اور اس کے بعد پھر ہم تم کو یہ بھی بتائیں، یہ مفہوم ہے اس کا. کیا ہم تم کو یہ بھی بتائیں، اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی. یعنی جہاں ایک طرف ہم تمہارے سامنے وہ 10 احکام پیش کر رہے ہیں کہ جو تمام عقلاء جسے قبول کریں کہ ہاں بھئی یہ احکام ایک اچھے معاشرے کے لیے بنیاد بن سکتے ہیں. اب اس میں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی یہ بات کہے، یہ تو ایک جنرل ہیومن ویلیوز ہیں. تو ہم تم کو یہ بھی بتائیں کہ یہ وہ ویلیوز ہیں کہ انہی کی تبلیغ کرتے ہوئے تمام انبیاء آئے تھے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا ذکر بھی اس سے پہلے تھا، وہ لوگ بھی اسی کی تبلیغ کرتے ہوئے آئے تھے. اور پھر ہم نے موسیٰ کو بھی جو کچھ دیا وہ بھی یہی تھا تماماً. پھر اس کے بعد تماماً پر ذکر ہو، اس پر گفتگو ہے. تماماً کیا ہے؟ اس کے مختلف احتمالات مفسرین نے پیش کیے ہیں کہ لفظ تماماً کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ تسلسل دیکھیں آیات کا اور اس کا جو گرامیٹیکل سچویشن ہے اس کی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ مناسب جو مفہوم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایسی کتاب دی جو اس دور کے لیے مکمل تھی، یا یہ کہ اللہ کا احسان پورا ہو رہا تھا اس کتاب کے ذریعے انسانوں پر. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے کی تفصیل اس کے اندر اللہ نے بیان کر دی تھی اس دور کے لیے جتنی. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب ہدایت بھی تھی اور یہ کتاب رحمت بھی تھی. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ لوگ اللہ پر، اللہ کے لقاء پر، ملاقات الہی پر، لقاء اللہ پر ایمان لے آئیں. اب یہاں کچھ لوگوں نے اس کو لقاء اللہ کو لٹرل میننگ میں، فزیکل میننگ میں لیا ہے کہ فزیکل ملاقات اللہ سے، کہ تاکہ وہ اللہ سے فزیکل ملاقات پر ایمان لے آئیں. یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ خدا فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتا. لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. آنکھیں جس چیز کو دیکھتی ہیں اس کا ڈائمنشن ہونا چاہیے، اس کا وجود ہونا چاہیے اور وہ محدود ہونی چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے. خدا محدود نہیں ہے، خدا کے ڈائمنشنز نہیں ہیں، خدا کا جسم نہیں ہے، تو خدا نظر نہیں آئے گا. ہاں اس سے مراد روحانی طور پر، معنوی طور پر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا. ہم فزیکلی حاضر ہوں گے لیکن خدا فزیکلی ہمارے سامنے نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کی بارگاہ میں، اس کے کورٹ میں ہم حاضر ہوں گے. وہاں عدالت اس کی ہوگی، وہاں حکم اس کا ہوگا، وہ حاکم اعلیٰ وہ ہوگا. اس کے سامنے حاضر ہو کے ہم کو اپنے عقائد و اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. جزا و سزا ہم کو ملے گی. ہم اپنے اعمال کے تعلق سے جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل وہاں پر مانے جائیں گے. تو ممکن ہے اس کا سبب یہ ہو کہ ہم نے یہ کتاب بھیجی تاکہ یہ اللہ سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. کا مطلب یہ ہو کہ چونکہ یہودی، دیکھیں اس میں جب ذکر دوسری قوموں کا ہو تو اس میں ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی ہے. یہ نہیں کہ بھئی ان کی بات تھی قدم چھوڑو، ورنہ پھر قرآن میں کیوں ہے؟ پھر یہ ہمارے لیے. تو کہا چونکہ یہودی یوں کا ہمیشہ سے ایک ایٹیٹیوڈ یہ رہا ہے کہ وہ دنیا داری کی طرف بہت مائل رہے ہیں. ہر دور میں دولت، پیسہ، بس یہی سب کچھ ان کے لیے تھا. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان آخرت کو بھول جائے. تو ممکن ہے کہ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہو
کہ وہ لوگ جو دنیا داری کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، ہم نے توریت جیسی کتاب جو ہدایت و رحمت ہے وہ ہم نے نازل کی تاکہ یہ لوگ اس غفلت سے بیدار ہو کر اور آخرت پر ایمان لے آئیں۔ اور جب آخرت پر ایمان آ جاتا ہے انسان کا، دنیا سے اس کی محبت نکل جاتی ہے دل سے، بہت حقیر لگنے لگتی ہے دنیا جب انسان کو آخرت کا خیال آتا ہے۔ دنیا کے سارے زرق برق اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں رکھتے جب انسان کے سامنے موت کا تصور ہو اور آخرت میں حساب و کتاب کا تصور۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد کی آیت اس سے کتنی مربوط ہے، اور اس سے پہلے کی آیتوں سے بھی اس کا ربط قائم ہوتا ہے۔ وَهَذَا کتاب، یہ تو ہم نے ٹھیک ہے وہ کتاب نازل کی تھی موسیٰ پر، لیکن یہ جو کتاب ہے قرآن، وَهَذَا کتاب انزلناہ، ہم نے یہ کتاب نازل کی، مبارکن، یہ بڑی مبارک کتاب ہے، بابرکت ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ وہاں صراط مستقیم کے لیے کہا اس کی پیروی کرو، یہاں قرآن کے لیے کہا، دونوں کے لیے فاتبعوہ فاتبعوہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کے لیے وہ روایات آپ دیکھیں جس میں اہل بیت سے ہمارے یہاں روایات ہیں کہ صراط مستقیم سے خود پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کیا ہے، تو فرمایا یہ ہے صراط مستقیم، اشارہ کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ علی صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، قرآن اس کی پیروی کرو۔ تو صراط مستقیم کی بھی پیروی کرنا ہے، قرآن کی بھی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تو یہ اعلان کر کے گئے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بات ہی ختم۔ یعنی اب اگر پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہو جسے کہیں کہ یہ تو گمراہ ہے، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ گمراہ کیسے ہے۔ گمراہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، یا قرآن کو چھوڑ دے یا اہل بیت کو چھوڑ دے۔ اگر اہل بیت کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے اور قرآن بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ گمراہ ہے۔ تو دونوں کو فاتبعوا واتقوا، اور دیکھو بات پھر وہی ہے، اتباع کے ساتھ تقوی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہاں فاتبعوا کے بعد لعلکم تتقون تھا، یہاں پر واتقوا، پیروی کرنی ہے مگر تقوی کے ساتھ۔ تقوی کا مطلب وہی ہے کہ انسان فیر رہے، عادل رہے، انصاف کے ساتھ وہ کسی کو اپنا رہبر مانے اور اس کے پیچھے چلے، اس کی اتباع کرے، بس یہ بہت ضروری ہے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو اپنے ذاتی مفادات اس میں شامل ہو جائیں گے اور پھر اس کو صراط مستقیم سے ہٹا سکتے ہیں۔ لعلکم ترحمون، یہاں پر کہا تاکہ ممکن ہے کہ تم کو، یعنی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت الہی تم کو حاصل ہو۔ ترحمون ہی سے مرحوم ہے۔ یاد ہے وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں رمضان کی آخری دعا جس میں اللہم اجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، یا اللہ مجھے مرحوم قرار دے، محروم قرار نہ دے۔ اگر ہم آج کسی کو مرحوم کہہ دیں زندہ کو تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا، ہے؟ تو آپ کہیں گے اچھا چلے مولانا آپ کو کہہ دیتے ہیں، نہیں ہم کو بھی مت کہیے، اس معنی میں مت کہیے۔ لیکن اوریجنلی ہر مومن مرحوم ہے، لعلکم ترحمون، ہر مومن کو مرحوم ہونا چاہیے۔ اگر کہ میں تو مرحوم نہیں ہوں تو تم مومن ہی نہیں ہو۔ ہر مومن مرحوم ہے، لیکن ہمارے یہاں لفظ مرحوم استعمال ہی صرف مردہ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، جیسے کہا سورہ فاتحہ،
یعنی کسی مردے کے لیے پڑھنا ہے. بھئی سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اس کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا. اسے 7 مرتبہ اگر پڑھ دو مریض پر تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. 70 مرتبہ پڑھ دو تو حدیث میں ہے کہ حیرت نہیں جو مردہ بھی زندہ ہو جائے. یعنی مردے کو زندہ کرنے والے سورت کو کہا سورہ فاتحہ، کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کا ذکر کیا یعنی وہ مر گیا یا مر چکا ہے تو اس کا ذکر، ایسا نہیں. ان تقولوا، چند منٹ رہ گئے ہیں، جلدی سے ہم اس کو تمام کریں گفتگو کو. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین، ہم نے ایسی کتاب نازل کی، اس میں کچھ اور تفصیلات تھیں، ہم اس کو ترک اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اسے تمام کرنا ہے، اور ممکن ہے کہ تھوڑا بہت رہ جائے تو ہم اگلے درس میں 5-10 منٹ شروع کے لے لیں گے، لیکن ہم اس کو آج کے درس کو تمام کریں. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہیں ایسا نہ ہو ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تو تم یہ کہہ دو، اب یہ بات مشرکین سے ہو رہی ہے مکے کے، کہ بھئی ہم سے پہلے جو 2 گروہ گزرے ہیں یہود و نصارہ، ان کے اوپر تو کتابیں نازل ہوئی، ہم پر کوئی اللہ نے کتاب نازل نہیں کی. اگر ہم پہ نازل کی ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوتے ہدایت میں، ان سے بہتر ہوتے. لیکن اب چونکہ ان پر کتابیں نازل ہوئی، ہم پر تو نازل ہوئی نہیں، ہم ان کتابوں سے غافل رہے، اس کا مطالعہ نہیں کر سکے، ان کو پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں ملا. یا شاید تم یہ کہہ دو، او تقولوا لو انزل علینا، اگر ہم پر نازل ہوتی ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. فقط جاءکم، اگر ایسی بات ہے، ہر بہانے کے راستے کو قرآن مسدود کر رہا ہے. نو ایکسکیوز، حجت تمام. ایسا ہوتا تو ہم یوں کرتے، ویسا ہوتا تو یوں کرتے، ایسا ہوتا تو یوں، ٹھیک ہے. اب تم کہتے کتاب نازل ہوتی تو ہم تو اب فقط جاءکم بینۃ من ربکم، اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل ہو چکی ہے، روشن دلیل کتاب. وَهُدًى وَرَحْمَةً، وہ لفظ جو تورات کے لیے استعمال کیا تھا وہی لفظ یہاں استعمال کیا. اور یہ قرآن بھی ہدایت و رحمت ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے کتاب تھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے کتاب ہے. فرق یہ کہ وہ کتاب محرف ہو گئی، اس میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن ابھی اسی طرح باقی ہے جیسے خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور ان سے روگردانی کرے، منہ موڑ لے. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ، ہم یقیناً ان لوگوں کو بدترین عذاب دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں. کیوں دیتے ہیں، مطلب کیوں ایسا عذاب دیں گے؟ بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ وہ منہ موڑتے تھے. تو 3 جگہ منہ موڑتے تھے، منہ موڑتے تھے. اس کا مطلب آیات الہی سے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، بے توجہی کرنا، غفلت کرنا اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ اس کو بار بار بیان کر کے سوء العذاب، عذاب ہی نہیں بدترین عذاب کی بات کر رہا ہے. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے جرائم سے، اس طرح کے گناہوں سے جس کے بعد اللہ عذاب میں مبتلا فرماتا ہے. خدا ہم کو ہر عذاب سے محفوظ و مأمون رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر عمل کریں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اس کی پیروی کریں، اتباع کریں اور قرآن مجید کی اتباع کریں. اہل بیت اور قرآن کی پیروی ہم کرتے رہیں. پروردگار انشاءاللہ ہمیں مسلسل اس کی توفیق عنایت فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد.